آج کی اس تقریب کا سرنامہ ہے، اور میلاد حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کے تذکروں کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو انعام عطا کیا، اس کا شکرانہ ہے میلاد، سو وہ ہم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ یہ جانتے ہیں، ٹیبل تھوڑا سا چیئر آگے بیس، ٹھیک جی، ٹھیک ہو گئے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے، اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا۔ جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو، وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا
کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے یہ تھوڑی سی، اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہی وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں ہی یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مشغاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، تو اس لیے مکمل انہماک، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک وہ تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔
درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی، اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ کے اس ذات کو تولنے لگے۔ تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت، اور حقیقت دین کی، وہ ہم سے روٹ گئی۔ تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گی۔ اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابید سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے، لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیت تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیدو، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیت چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، وہ ابید یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، تو ابیت سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ ساری نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔
تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض۔ دوسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملیح حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا۔ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالیں۔ تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے۔ آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے، در ثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ۔ اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدا مانتے۔ یہ غیر متنازع شخصیت ہے برصغیر پاک و ہند کی۔ انہوں نے در ثمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آقا نے جو جواب دیا خواب میں، وہ در ثمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کون تاب لا سکے۔ اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے 1,44,000۔
تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا. اتنی روشنیاں نکلی، اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا. یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا، وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا. کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اللہ اکبر. کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں نہ مد بھریاں. اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی ان منتہائے پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے. پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا. ذرا شعر کا حسن دیکھیے. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی. تو فرمایا ملیحن، اور تیسری چیز فرمائی مقصدہ. حضور متوازن تھے، اور یہ بہت کمال حضور کے حسن کا ایک نمایاں پہلو ہے. چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے. کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بھلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے. اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی. تو بہترین توازن کیا ہے؟ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں. یہ ہے توازن. اب سنیے حضور کا توازن. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء الصدر والبطن. حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے. قد بہت لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے. لیکن سنو حضور کا حسن. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت، درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی. لیکن سنو جو دوسری کہانی ہے، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے. حضور کی قد و قامت متوازن تھی. اور اونچی اونچے قد کے لوگ مجمع صحابہ میں موجود ہوتے تھے، حضرت عباس، حضرت عمر. لیکن حضور جب موجود ہوتے، اللہ اذا جامع الناس امرهم، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ کھڑے ہوتے اور مجلس میں موجود ہوتے. لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. قد لمبا نہیں تھا لیکن اٹھتا ہوا قد حضور کا ہی دکھائی دے. اللہ اکبر. یہ حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا. ابل الذرائین والسادین والزندین، ہاتھ، کلائیاں، بازو سب اعتدال کے ساتھ حسین. اللہ اکبر. کان رسول عظیم الحامہ. حضور کا سر انور موزونیت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا. آنکھیں سرمگی تھی، بال مکمل گھمریالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھے. توازن، ہر معاملے میں حضور کا توازن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ باب ہے حضور کے حسن کا، اور یہ میلاد کا عنوان ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی اور مضمون اگر اسی پر آگے لے کر کے جائیں تو یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ انسان کی حیرتوں کی انتہا جو ہے وہ یہاں ہے کہ میں کیا کہوں اس حسن مجسم کے بارے میں. اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. شعر کا حسن دیکھیے، حضور کا ذکر آیا تو شعر میں حسن آ گیا. تو ذرا شعر کا حسن اور جمال دیکھیے. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. ایک کہا کہ میرا عشق بے ثبات ہے، تیرا حسن فراواں ہے. حافظ شیرازی نے کبھی کہا تھا نا کہ ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس، بآب و رنگ و خال و خط حاجت روح زیبارہ. ہمارے ناتمام عشق، ہمارے ادھورے عشق سے اس کا حسن بے نیاز ہے. ہمارے عشق ادھورے ہیں، ہمارے عشق پورے نہیں ہیں. ناتمام عشق اور اس کا حسن مکمل، تو پھر جو نامکمل عشق ہے وہ حسن مکمل کی تصویر کھینچ کیسے سکے؟ کوئی ایسی دور بھی ایجاد نہیں ہوئی جو اس کو احاطے میں لے آئے، کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اس حسن کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے. اس لیے کہ ہمارے کیمرے نامکمل ہیں، وہ حسن فراواں ہے. اس چکا چوند کو ہمارے
تخیل کے کیمرے کبھی بھی جو ہے عکس بند نہیں کر سکتے۔ اب سنیے حافظ شیرازی کے لفظ، ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیس، اس کا جمال حبیب اور اس کی تابانیاں اور اس کی تابشیں وہ ہمارے ادھورے عشق کے بس کی کا روگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بآبو خالو خط حاجت روئے زیبارہ کا جو سونے ہوتے ہیں ان کو کنگھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا حسن خرابہ ہے، ہمارا عشق ناتمام ہے۔ لیکن سعدی 2 قدم آگے بڑھ کے ایک بات کر گیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ سعدی کہتا ہے نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، کسی نے تو بے بسی کا اظہار کر دیا، میرا عشق ناتمام ہے لہٰذا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں یہی سے واپس آ رہا ہوں۔ لیکن سعدی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا لیکن عشق میرا ناتمام ہی ہے۔ اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جڑ رہا ہو تو اس شعر کا لطف لے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ یہ جس کو بیماری ہو جائے استسقا کی تو جتنا مرضی اس کو پانی پلا دیں تو وہ شراب نہیں ہوتا، تو یہ بیماری ہے استسقا، جو کسی کو لگ جائے تو وہ پانی پیتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا، جتنا بھی پلائیں وہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو ایسے مریض کو کہتے ہیں مستسقی، جس کو استسقاء کا مرض لگ گیا ہے۔ اب شعر کا مزاج سمجھیے، شعر کا مفہوم سمجھیے، نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا۔ سعدی کہتے ہیں اس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن سعدی بھی کب تھکنے والا ہے، نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سعدی کا کلام جو ہے اس کی کوئی انتہا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستسقی، ایک استسقاء کے مرض والا پانی پی پی کے پیاسا ہی مر گیا، لیکن دریا یوں ہی چل رہا ہے، دریا یوں ہی چل رہا ہے اور وہ پیاسا مرا ہوا ہے۔ اور کتنے پیاسے اس دریا کے کنارے سیراب ہو کے لیکن پھر بھی سیراب نہ ہوئے، اور کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے، وہ دریا ہم چنا باقی، لیکن دریا ایسے ہی جاری ہے۔ اس لیے ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہاں غالب نے قلم توڑتے ہوئے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد از۔ غالب جب ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو ہم کیوں بات کریں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے۔ او دیاں تے خوبیاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے۔ جو مرضی کرتے پھر بے بسی کا اظہار ہے۔ نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں۔ اب یہ عنوان کہ ان کے حسن فراواں کی کشش اور چمک آج بھی زمانہ اس سے روشنی اور آج بھی اجالا اور نور لے رہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اجالے آج بھی موجود ہیں، یہ حسن محمد کی زکوٰۃ ہے، یہ ان کے حسن کی خیرات ہے، اور وہ حسن آج بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے فیض و برکات آج بھی جو ہے وہ عالم کو نصیب ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، حضور کے خصائل، یہ عنوان ہے۔ اب وقت کی دامت میں اتنی گنجائش دی کہ میں عنوان کا مضمون چڑھوں، لیکن 5 جملے سن لیجئے تشریح کے بغیر، جو حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے، اور یہ بخاری شریف اور باقی کتب تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کی روایت کس نے کی ہے، یہ کس کے کلے میں ہے؟ یہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا آئینہ، حضور کی سیرت کا ایک آپ شمع دیکھنا چاہیں، حضور کی سیرت کا ایک عنوان دیکھنا چاہیں تو صرف یہ 5-6 عنوان دیکھ لیجئے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور حضور جب گھر آئے کہا ضملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے، تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو 5 یا 6 جملے کہے تھے، بعض روایات میں 5 ہیں، بعض روایات میں 6 ہیں۔ وہ جملے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب سن لیجئے، یہ حضور کی سیرت کے 5 نمایاں پہلو ہیں،
اور یہ ہم سنے بھی. میں اس کی تشریح میں نہیں جانے کا وقت چونکہ سمٹ گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ سنتے سنتے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اب